رانا صاحب یہ آزاد کشمیر میں کیا سوجی وہاں عدم اعتماد لا رہے ہیں؟ ابھی تو جو عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی اس کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا، تو وہاں ایک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیا وجہ دیکھتے ہیں سر بنیادی طور پر؟ دیکھیں یہ جو ہے نا پاکستان ہے ہی شاکس میں اور آفٹر شاکس میں، اور وہ 78 سال ہو گئے ہیں اور عوام بھی اسی میں ہے. صحیح ہے، تو جو صحیح ہماری ہے. حکمران اشرافیہ ہے وہ اس کی عادی ہے. ٹھیک. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کر کے نیا وزیر اعظم لگایا تھا تو ان کے ساتھ سارے مل کے چلتے، ہاں ان کو مجبور کرتے کہ وہ کشمیر میں بیٹھ کے کام کریں. اور نہیں تو پھر جب پہلی عوامی ایکشن کمیٹی کی ہوئی تھی اور جب 3 روپے کا یونٹ کا ہوا تھا تو پھر کم سے کم موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے تھے. ٹھیک. لیکن میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بس وہی چل رہا تھا، حلوہ پکاؤ اور حلوہ پکاؤ. تو اب وہ ریزائن دے کے جائیں گے یا عدم اعتماد سے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر والی وارث نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی کی یہ ذہن میں موجود ہے بات کہ ہر صورت میں جی بی میں اور آزاد کشمیر میں اپنی گورنمنٹس بنائیں. اس پہ پھڈا ہے دونوں پارٹیوں کا، نون کا بھی اور ان کا بھی. تو آج بھی میری متعلقہ 1-2 لوگوں سے صبح بات ہوئی جب یہ ظاہرہ رات فیصلہ کیا زرداری صاحب نے. تو پی ایم ایل این کا فیصلہ یہ ہے جی کہ ہم اب حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. تو میں نے زور دے کے پوچھا کہ وہ پیپلز پارٹی والے تعاون مانگ رہے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہمارے ساتھ دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت پہ تو عدم اعتماد پہلے ہی کر چکے ہیں، وزیر اعظم پہ. تو یہ بات جب آئے گی تو دیکھ لیں گے کہ کیا ان کو ضرورت ہے یا نہیں عدم اعتماد کی. عین ممکن ہے کہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ریزائن ہی کر جائیں. تو مجھے تو اور اس کے اندر ظاہر ہے پالیسی ساز جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ان کا رول بھی کہیں نہ کہیں ویک نظر آ رہا ہے. یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے دوسری دفعہ بھی کی پھر بات کیا تو سپورٹ تو پھر کسی کی موجود ہے نا اس وزیر اعظم کو جو کوئی کام نہیں کر رہا، اور اسے ابھی بھی مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ ریزائن کر دے خود سے. وہاں کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہے، یہ بہرحال اچھا نہیں ہو رہا جو ہو رہا ہے. کیونکہ جو بات آپ نے کہی نا کہ عدم اعتماد کے ایک کے کامیابی کے بعد آفٹر شاکس نہیں ختم ہوئے، تو 8-9 مہینے میں پیپلز پارٹی کیا لے لے گی وہاں سے. بالکل صحیح. اچھا رانا صاحب، اب جو بات مجھے آپ سے یہ سمجھنا ہے کہ ایک تو آپ کے سامنے انہوں نے جب قیوم نیازی صاحب وہاں وزیر اعظم بن گئے تو عدم اعتماد ان کے خلاف لے آئے. پھر تنویر الیاس صاحب کو ہائی کورٹ کے ذریعے وہاں سے ہٹ گئے وہ. اب وہاں انوار الحق اگر آ جاتے ہیں تو وہ سپیکر تھے وہاں اس وقت، انہیں پروموٹ کر کے وزیر اعظم بنا دیا. اس وقت بھی ڈیل ہو کے سپیکر اب آ گئے لطیف صاحب. تو اس سارے سلسلے میں یہ جتنے پولیٹیکل ایلیٹس ہیں وہاں، آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے، آپ کی ساری باتوں کا اگر میں خلاصہ کروں تو وہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایکشن کمیٹی جو ہے وہی چل رہی ہے، اسی کی رٹ چل رہی ہے، وہی عوام میں پذیرائی اسے مل رہی ہے. یہ ساری جماعتیں irrelevant ہو گئی ہیں. تو پھر اس بندر بانٹ کا کیا فائدہ، اور آنے والے دنوں میں پھر اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ایکشن کمیٹی دوبارہ کسی ایکشن میں دوبارہ نہ آ جائے پھر؟ دیکھیں irrelevant تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ حکومتوں میں شامل ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری بھی ان کی اپنی بنتی ہے. اور اسی لیے پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ بھائی انہوں نے زیادہ تجربہ کیا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، حکومت میں آنے کے بعد، کہ ہم لا تعلق ہو رہے ہیں تاکہ الیکشن کی طرف جایا جا سکے. اور آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سلطان صاحب کی طرف سے آج یہ اطلاع آئی ہے کہ وہ اپنے گروپ کا سپیکر چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے علاج کے لیے شاید کہیں باہر جانا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر عدم اعتماد میں اگر ہمارا فارورڈ بلاک کا آپ کو ووٹ چاہیے تو پھر سپیکر ہمارا لائیں، کیونکہ قائم مقام صدر پھر سپیکر بنتا ہے. ہاں تو وہی جو بات میں نے حکمران اشرافیہ کی کہی کہ وہ مطلب بیرسٹر سلطان بھی تیسری چوتھی پارٹی میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ سارے لوگ وہیں گھوم پھر کے پھر رہے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کے لیے راستے اور امکانات بنا رہے ہیں. تو آج فریال تارپور صاحبہ کی شاید آپ کے پروگرام تک کوئی ملاقات کا فیصلہ آ بھی چکا ہو، لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں ان کی میٹنگ کا شاید آغاز ہو گیا یا ہو رہی ہے، تو اس میں وہ ان کا مطالبہ ہے کہ اسپیکرشپ ان کے گروپ کو دی جائے. تو وہ آپ نے جو کہ اسپیکر کا کہا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بندر بانٹ کے سلسلے جاری ہیں، کیک پہ اپنا اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بقدر جسے سے بھی زیادہ کوشش ہو رہی ہے ہر گروپ کی کہ ان کو مل جائے. تو پی ایم ایل این نے فی الحال صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، جو بھی حکومت نہیں بنے گی اور اس کے ساتھ چلیں گے نہیں. اچھا انوار الحق جو ہیں انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ ابھی یہ جو الیکشن انہوں نے لڑنا تھا نیکسٹ، وہ ٹینیور اپنا ختم ہونے کے بعد، وہ تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑنا تھا. اور پھر سر ادھر فلور کراسنگ کا کیونکہ رول ہی کوئی نہیں، اور وہاں جائز ہے، وہ حلال ہے فلور کراسنگ وغیرہ اور فارورڈ بلاک وغیرہ، تو وہاں نقب لگا کے اب آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو اسے یہ تھوڑی کہتا ہے کہ خدا کا واسطہ آپ فارورڈ بلاک میں آ جائیں.
بہت سارے ادھر پلس مائنس ہوتے ہیں, بہت سارے, ایک گریٹ گیم ہوتی ہے, سارا چلتا ہے. وفاق میں بھی آپ نے جب سارے لوگ فارورڈ بلاک کے نکلے تو آپ نے حالات دیکھے تھے کہ کیا حالات بنے تھے اور مارکیٹ میں کیا رول تھے, سینٹ کے بھی حالات آپ دیکھتے ہیں. تو ابھی پھر اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا, اور عوام کے اندر ان کی جو پذیرائی تھی جو پہلے نہیں بچی تھی, اور ایکشن کمیٹی چل رہی تھی, اپنے مطالبات بھی ان سے منواتی ہے, تو عوام کے اندر ان کی سے کیا رہ جائے گی پھر؟ دیکھیں اس کی پرواہ ہوتی تو شاید یہ کام اس طرح کے ہو نہ رہے ہوتے. یہ آپ عمران خان سے شروع ہو جائیں, بہت پرانا نہ جائیں. انہوں نے کہا تھا نا میں انڈے ٹماٹر کی قیمت تو نہیں ٹھیک کرنے آیا تھا. وہ کب عوام کے لیے کر رہے تھے, اور وہ غیر مقبول ترین تھے جب ان کی حکومت گئی ہے. لیکن جیسے ہی یہ حکومت میں آئے ہیں اور ان کو 6-7 مہینے جنرل باجوہ کی مہربانی سے ایسے ملے کہ جلد سے جلوس کرتے رہے ایکسٹینشن کے چکر میں, وہ مقبول ہوتے چلے گئے, یہ غیر مقبول ہوتے چلے گئے. تو کیا وہ آج جو سیاست کر رہے ہیں, عمران خان رک گئے ہیں اس بات سے کہ میں فوج سے بات نہیں کروں گا, وہ کہتے ہیں کرنی بات ان سے. تو ہمارے ہاں یہ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں کہ جس کے اوپر میں اور آپ جو ہے نا بڑے ہلکان ہو کے جی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ اس طرح ہی کرتے ہیں اور یہ یوں ہی کرتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں 8 اکتوبر کو یہ میٹنگ ہوئی تھی پی ایم ہاؤس میں جی, تو اس دن یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس وزیر اعظم کو فارغ کرنا ہے. اور جب ہمارے سینئر ساتھی ہیں میرے خالد محمود صاحب, انہوں نے یہ خبر بریک کی, تو جو فیصلہ ساز ہیں وہ ہمارے دفتر اور ادھر ادھر کہہ رہے تھے کہ یہ خبر ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اب یہ دیکھ لیں کہ پہلے پی ایم ایل این الگ ہو گئی اور پھر پیپلز پارٹی عدم اعتماد لے آئی. تو فیصلے پی ایم ہاؤس میں ہوئے تھے جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون موجود تھے, اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میٹنگ پیپلز پارٹی اور نون کی جو لڑائی ہے اس پہ ہو رہی ہے. تو اسی پہ خالد محمود نے یہ خبر دی تھی کہ یہ آزاد کشمیر پہ میٹنگ ہوئی ہے. پھر رات کو ڈپٹی پرائم منسٹر اور وہ محسن نقوی اور اسپیکر وہ چلے گئے تھے وہاں زرداری صاحب سے ملنے سندھ میں, وہ الگ سے ملاقات ہوئی تھی. لیکن یہاں اوورال یہی تھا کہ نہیں جی یہ تو, اور اس وقت یہ کشمیر کا فیصلہ کر کے اٹھے تھے کہ بس اب ان صاحب سے جان چھڑا لی جائے, کیونکہ انہوں نے بھی تو بس صرف حلوہ پکانے والا ہی کام کیا نا, کہ ایک بندہ آپ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تو, لیکن وہ کر کیا رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. مطلب اگر گورنمنٹ کام کر رہی ہو تو کوئی دوسرے کو ضرورت نہیں ہے. شہباز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں کام تو کر رہے ہیں نا اپنی اپنی جگہ پہ. کے پی میں سوال جب اٹھتا ہے تو وہ بیانیہ بیچ لیتے ہیں اپنا کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں, لیکن وہ مطلب وہ کوئی کام کرنے کی طرف تو وہ بھی نہیں جاتے. لیکن بیانیہ بکتا ہے اس ملک میں, تو لہذا بس ٹھیک ہے جو سودے بازی کرنی ہے کر رہے ہیں سب. اچھا رانا صاحب, پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزرائے اعظم اپنی مدت ہی پوری نہیں سر کرتے, اور پھر یہاں جب عدم اعتماد کا معاملہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اب تو مولانا فضل الرحمان ریکارڈ پہ آ گئے کہ کس کے کہنے پہ کیوں عدم اعتماد ہم لوگ لائے تھے, وہ ساری چیزیں. اور اب آزاد کشمیر میں 4 سالوں میں 3 وزیر اعظم پہلے تبدیل ہو چکے, اب یہ بھی بدل دیں گے تو انٹرنیشنل بھی تو سر ایک معاملہ ہے نا, انٹرنیشنلی پھر اس کو کیسا دیکھا جائے گا؟ آخری بات سر. نہیں دیکھیں, انٹرنیشنل ہو یا پاکستان کا نیشنل ایشو ہو, جب ہماری ترجیحات قومی ترجیحات میں ہمارے لوگ شامل نہیں ہوتے نا, اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ساری حکومتوں میں شامل ہے, آپ اس بات کو مطلب کسی ایک پارٹی پہ نہ لاگو کریں, سب ایک جیسے ہیں. یہاں سارے اپنے اپنے مفادات پہ چلتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ یہاں جس کی ہوتی ہے اس کی جی بی میں حکومت ہو جاتی ہے, اس کی کشمیر میں ہو جاتی ہے. یہی اصول چل رہا ہے نا, اور پریشر ڈالے جاتے ہیں. تو بس ہمارے ہاں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یا لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. یعنی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بٹوین دی لائنز, جو میں سر سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ فیڈرل کو کشمیر کے اندر انٹرفیرنس کا جو معاملہ ہے اسے بند کرنا چاہیے, اور وہاں کے جو عوام ہیں تاکہ وہ امپاور بھی ہو سکیں اور ان تک ریلیف بھی پہنچے. جس طرح وہ مطالبات لے کے آتے ہیں وہ سارے کے سارے عوامی مطالبات ہوتے ہیں, وہ سیاسی ان میں بہت کم چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, فیڈرل گورنمنٹ کیسے ہٹ سکتی, میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں نا, جب آپ نے 3 روپے کا ریٹ کرایا تو وہ کوئی انصاف ہے؟ وہ اس حصے میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ انصاف ہے کہ میں اور آپ 60 روپے ریٹ دیں اور وہ 3 روپے ریٹ دیں؟ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے کشمیری ساتھی ہیں, ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. لیکن کیا وہاں وہ ہماری قیمت پہ کریں گے؟ ابھی ہم افغانستان کی ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 40 سال سے رکھا ہے, وہ ہمیں بڑے ثواب دے کے جا رہے ہیں. جواب میں آج آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ حقوق ملنے چاہیے جو ہم یہاں اسلام آباد میں مانگتے ہیں, پنجاب میں مانگتے ہیں, کے پی میں مانگتے ہیں, بلوچستان میں مانگتے ہیں, سندھ میں مانگتے ہیں.